بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. حافظ حمداللہ صاحب نے جو آفیشیلی کہا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے جو چیزیں پی ٹی آئی کے سامنے رکھی تھی پی ٹی آئی نے اس کا جواب ہی نہیں دیا ہمیں اتنے مہینے اب تو مہینوں ہی ہو گئے ہیں ویسے پی ٹی آئی نے کیا جواب ہی نہیں دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا کا نعبدو و یا کا نستعین. دیکھیں انہوں نے آفیشیلی کسی نے کوئی نہیں کہا, جیسے ابھی یہ آپ بتا رہے تھے آفیشیلی تب ہوتا ہے جب ان کے کوئی سامنے آ کے پریس کانفرنس یا کسی لحاظ سے کوئی میٹنگ کے بعد کچھ کہے. ہاں یہ اپنی جگہ ہے کہ ابھی تک چیزیں فائنلائز نہیں ہوئی, اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں جماعتیں جو ہے نا ان کا آپس میں یہ اوور آل جو آئیڈیالوجیز ہیں وہ اس طرح نہیں ملتی. ہاں ہم لوگوں کا جیسے ابھی غلام علی صاحب نے کہا ہے کہ ہم لوگوں کی بعض جگہوں پہ ایک رائے متفقہ ہے, وہ اس 2024 کے الیکشنز کے لحاظ سے ہے کہ یہ مطلب حد ہو گئی ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ اگر آپ فافن کو دیکھ لیں, آپ پٹن کو دیکھ لیں, ان سب کو دیکھ لیں, وہ کہتے ہیں 63 نئے طریقوں کی دھاندلیاں کی گئی ہے. مطلب 62-63 کو چھوڑے, انہوں نے کہا 63 کی مختلف قسم کی دھاندلیاں کی گئی ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. عمر ایوب کے حلقے میں جب الیکشن ہوا تھا اس کے فوراً بعد جو بابر نواز صاحب تھے ان کے اپوزیشن تھے, انہوں نے اوپنلی اپنی ٹویٹ میں بھی اور انہوں نے ٹیلی ویژن پہ بھی آگے تسلیم کیا تھا کہ میں ہار مانتا ہوں اور بلا 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 بلا. لیکن عمر ایوب صاحب نے یہ بھی تو کہہ رکھا ہے نا کہ میرے حلقے میں دھاندلی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, یہ خود عمر ایوب صاحب کا بھی اعتراض ہے. سن لیں دیکھیں نا, اس کی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے, میں اگر 4 گول سے جیت رہا ہوں اور مجھے آپ 1 گول سے جتوا دیں تو یہ بھی تو دھاندلی ہے نا. مطلب دھاندلی ہر قسم کی ہوتی ہے نا, اس میں اس کا اینڈ رزلٹ پہ نہیں ہوتا, لیکن کیلکولیشن نہیں. دھاندلی جیسے مرضی ہوتی ہے نا, 50 نہیں ہمارے لحاظ سے ہو سکتا ہے 90,000 کی لیڈ ہونی چاہیے, ہو سکتا ہے اس سے زیادہ, ان سب کو چھوڑ دیں. لیکن بات یہ ہو جاتی ہے کہ ایک آدمی ہے خود تسلیم کرتا ہے کہ میں ہار گیا ہوں, خود تسلیم سب کچھ کر دیتا ہے. اس کے بعد جو آپ کا ٹائم فریم ہے, لیٹس سے آپ نے ود ان 60 ڈیز یا ود ان 90 ڈیز آپ نے اس کو فائل کرنا ہے کہ جسٹ ان کیس اگر وہ چیز ہے. اب وہ شخص آ کے اس کے بعد آ کے وہ کر رہے ہیں اور اس کی چیزیں ایکسیپٹ ہو رہی ہیں. ہم لوگوں نے جنہوں نے کیا ہوئے ہمیں کوئی ایکسیپٹ نہیں ہو رہی, ہماری مسترد ہو رہی ہے, لیکن ان سب کی 6 مہینے بعد سال بعد جب وہ دوبارہ پٹیشن کرتے ہیں تو الیکشن کمیشن کہتا ہے آ جاؤ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو. اس جگہ پہ ہم لوگوں کا یہ بنیادی ایک جو کیا کہہ سکتے ہیں اسے, ہماری آئیڈیالوجی تو نہیں کہہ سکتے لیکن ہمیں ڈائریکشن یہ ہے کہ یہ الیکشن فراڈولنٹ الیکشنز ہے, اس کو ختم ہونا چاہیے, نئے الیکشنز ہونے چاہیے, فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشنز. فضل الرحمان کو ساتھ ملا کر ایک الائنس بنانے جا رہے تھے نا, وہ تو نہیں بن رہا. نہیں دیکھیں الائنس ابھی بنا نہیں ہے, لیکن الائنس اگر آپ ان کی بات سن لیں تو انہوں نے کہا ابھی تک اس کے اوپر حتمی فیصلہ نہیں ہوا. ابھی بھی یہ توقع کیے بیٹھے ہیں کہ وہ فضل الرحمان صاحب جو مجھے علم ہے کہ چونکہ ان کی مین بات چیت ہو رہی تھی اسد کیسر صاحب کے ساتھ, اسد کیسر پرابلی کل پہنچ رہے ہیں یا آج پہنچے یا کل پہنچ رہے ہیں 22 کو میرے خیال میں, تو وہ پہنچ رہے ہیں اس دن. اس کے بعد ان کی اور ان کے ساتھ بات چیت ہو جائے گی ون وے اور اندر وے. اگر یہ نہیں چلیں گے ہمارے ساتھ, کم از کم انہوں نے ایک چیز کہی ہے پوائنٹ وائز یہ ہو جائیں گے. لیتے اگر ہم ایک پوائنٹ کے اوپر اکٹھے ہو جائیں گے, ہم اکٹھے چل نہیں رہوں گے لیکن اس ایک پوائنٹ کے اوپر ہم اکٹھے ضرور ہوں گے. جو آپ کا ایک آلریڈی ایک تحریک تحفظ آئین کے نام سے ایک الائنس تو ہے, اب آپ اس میں ایڈ یہ کرنا چاہ رہے تھے کہ شاید خاقان عباسی صاحب آ جائیں, مولانا فضل الرحمان صاحب آ جائیں, جماعت اسلامی کو بھی دعوت دی گئی, تو آپ کی کہیں گے 3 مہینے پر ضائع ہو گیا کیونکہ اس میں نئی کوئی جماعت تو نہیں آئی. شاید خاقان عباسی صاحب نے بھی انکار کر دیا کہ ہم الائنس میں نہیں جا سکتے. دیکھیں بات یہ ہو جاتی ہے, آپ اگر کوئی کوشش کرتے ہیں, اس کوشش کا اگر نتیجہ اس طرح نہیں نکلتا جیسے آپ ہیں, ٹھیک ہے آپ اس کو ان اے وے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی کوشش ناکام ہو گئی, لیکن دیٹ اینڈ رزلٹ میں آپ صرف کوشش کر سکتے ہیں. ہم ایک ان بعض جتنے بھی جو ہمارے ساتھ آئیڈیالوجیکلی ڈفرینٹ جماعتیں ہیں, ہم ان کو صرف کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ پوائنٹ آف ویو ہے ہمارا, اس پوائنٹ آف ویو پہ ہم چلیں گے. اچھا ہوتا کیا ہے کہ ابھی جیسے رانا صاحب نے کہا تھا کہ جماعتیں وہ ہونی چاہیے جن کا اسٹریٹ پاور ہو, تو اس لحاظ سے تو یہ لوگ بیچ میں سے نکل گئے. اسٹریٹ پاور تو صرف جماعتیں جے یو آئی کا تھا, ان کا تو اسٹریٹ پاور تھا ہی نہیں. یہ تو آ کے ان کے جو کنٹینر پہ آ کے کھڑے ہو کے 20 بندے آ جاتے تھے. اتنے اسٹریٹ پاور 50-60 ہزار بندہ ہر ایک نکال لے گا, ٹانگا پارٹی والا بھی نکال لے گا, ایک ہلکے سے نکل آئیں گے, کسی ایک کے بھی ہوں گے وہ نکل آئیں گے. وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, 50-60 ہزار بندہ نکالنا ہے, اور وہ بھی خاص طور پہ اگر کوئی
गवर्नमेंट में हो वो छुट्टी उस दिन दे के फिर अपना जलसा करा के वो 50-60 हज़ार कर ले, कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई बंदा भी निकाल सकता है। तो स्ट्रीट पावर फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू कोई भी निकाल सकता है। हम बेसिकली समझते हैं कि लेन देन के बगैर आइडियोलॉजी के ऊपर आके बैठे तो फिर उसकी बात हो जाती है। देखिए, आप अगर ये कह के मुझे 15 सीटें दो या मैं आपको 20 सीटें दूंगा या मुझे दो, जैसे बात ये तो पाकिस्तान के मफादात तो लेन देन पे आ जाते हैं। एक मिनट, ये व्यापारी लोग करते हैं, आइडियोलॉजिकल लोग नहीं आप करते। JUI की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं इन लोगों की बात कर रहा हूं। JUI ने भी तो चीजें मांगी हैं नहीं, आपसे। उन लोग अभी तक कोई नहीं मांगी, ऐसा कोई बात नहीं हो रही अभी तक, ऐसा कोई बात नहीं। अभी तक तो इन प्रिंसिपल हम ये देख रहे हैं, वो कर रहे हैं ना। अगर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जाएगा तो फिर हम जाके देखेंगे कि किस लिहाज से होता है। लेकिन ये जो होती है ना कि भाई मैं उसमें नहीं आऊंगा, आप मुझे ये सीटें दे दे, मैं आपको ये हुकूमत दे देता हूँ, ये कर लेता हूँ, ये व्यापारी वाली बात होती है, जिसको हनीफ अब्बासी साहब ने कहा है कि भाई आप लोग उसी तनख्वाह पे काम करोगे। ये वो तनख्वाह है जो इन लोगों को मिली हुई है और जिसकी बेसिस पे ये लोग काम कर रहे हैं। ठीक है भाई साहब, कुछ देखिए इन्होंने इसी तरह वक्त गुजारना है। कभी इन्होंने कहना है इलेक्शन होने लग रहे हैं, कभी इन्होंने कहना है खान साहब निकल रहे हैं, कभी इन्होंने कहना है जी बस के खत्म होने वाली है हुकूमत। इस तरह कर करके इंशाल्लाह 2029 तक ये पहुंचेंगे। सवाल आपसे, जिन लोगों ने अपने आप को इक्तिदार में रखने के लिए इस मुल्क के पूरे निज़ाम को बर्बाद कर दिया है, पूरी जो जुडिशरी को जो पहले ही घसीटी पसीटी थी उसको लेके बिल्कुल बर्बाद कर दिया रहे हैं यार। ये मुल्क ठीक नहीं। देखें, ये अपने दिल पे हाथ रख के कहते हैं इनको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये गलत कह रहे हैं, नहीं ठीक हो रहा, आज भी नहीं ठीक हो रहा, आज भी जो चीज कह रहे हैं, आज भी जो चीज हो रहे। अभी आप देखिए वो बिजनेस रिकॉर्डर में क्या आया है, बिजनेस रिकॉर्डर में ये आया है कि थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई है, लेकिन इसमें ग्रोथ बिल्कुल नहीं है। ग्रोथ इसलिए नहीं है कि आपके जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है वो माइनस में जा रही है।